مکمل ہوا تھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 تھی، اس کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا تھا، لیکن اس کا ربط میں نے کہا تھا کہ یہ لگے گا ساتھ انیہ سپارے کی ابتدا کے ساتھ۔ پچھلی آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں یہ بات گزری کہ آپ یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت پائیں گے، پھر مشرک کو پائیں گے، پھر عیسائیوں کو پائیں گے۔ لیکن یہ خاص پس منظر کے تحت آیات ہے۔ وہ پس منظر کیا تھا؟ موجودہ ہمارا آج کے سبق کا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول کہہ لیں، پس منظر کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب مشرکین مکہ نے حد سے زیادہ ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ظلم بڑھ چکا ہے، ہمیں ہجرت کی اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت۔ پہلی ہجرت مختصر سے بندے گئے، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ بھی تشریف لے گئے، لیکن انہیں وہاں آواز پہنچی کہ مکہ میں امن ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، لہذا واپس دھوکہ ہوتا ہے نا، دھوکہ واپس بلانا۔ انہوں نے سمجھا واقعتاً اب پہلے شروع کا دور تھا نہیں کہ تحقیق کر لیتے، یا خط پہنچتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، کس کے پاس پہنچے گا، چلو واپس آئے تو پتہ چلا یہ تو سازش تھی مسلمانوں کو واپس بلانے کی، پھر ظلم کرا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اب 82 کے قریب مرد اور عورت جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ ہجرت کی۔ یہ کہنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ذو رین، دو نوروں والے، ان کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، دو ہجرتوں کرنے، دو مرتبہ انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی۔ وہاں حبشہ پہنچے۔ حبشہ کیوں گئے تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حبشہ کا بادشاہ ہے نا نجاشی لقب ہوا کرتا تھا، جیسے قیصر، کسریٰ۔ قیصر کہتے تھے روم کے جو بادشاہ ہوتا قیصر، فارس کا جو بادشاہ ہوتا کسریٰ، حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہتے ہیں۔ ان کے نام سب کے الگ الگ۔ اس بادشاہ کا نام تھا اسحمہ، اسحمہ مختلف اس کی لغت ہے۔ اسحمہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، سنا ہے بڑا نرم دل کا مالک ہے، تم جو ہے نا وہاں چلو، جس میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین مکہ کو پھر یہ بات پسند نہ آئی، چھپ کر چلے گئے۔ انہوں نے بہت بڑا وفد تیار کیا، جس میں بڑے بڑے تحائف رکھے کہ بادشاہ کو پیش کرو اور انہیں کہو ہمارے ملک کے باشندے ہیں، یہ ہمارے حوالے۔ وہ پہنچے، جس میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، باقی حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں، کچھ اور صاحب حضرات بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو وہاں پہنچ کر حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو، تمہارے ملک میں پہنچے۔ انہوں نے توقع کیا، آپ یہ کون کون بندے ہیں؟ فرمایا تمہیں یہ لینے آئے ہیں، کوئی بات بتلاؤ گی؟ یہ کیا حقیقت ہے؟ اس وقت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب جن کا لقب ہے جعفر طیار، شہید میں موتا میں دونوں بازو کٹ گئے تھے تو اللہ کی جنت میں پڑا تھا، ان کا لقب پڑا تھا جعفر طیار۔ اللہ نے جو ان سے کام لیا نا اس نے بہت بڑا کام کہ ان کی ایک تقریر نے پورے حبشہ کے اندر جو ہے نا اسلام کے جھنڈے کا۔ حضرت جعفر کھڑے ہوئے، ابو سفیان اور دیگر لوگ موجود ہیں، حضرت جعفر بھی مسلمان بھی موجود ہیں، حضرت جعفر وہاں پر تقریر، وہ لذت ہے اس تقریر کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اسحمہ، اے حبشہ کے بادشاہ، ہم ذلیل اور رسوا قوم، ہم مردار
اور اس نبی کے اخلاق، اس کا نسب، اس کا جو ہے کردار اتنا اعلیٰ، اتنا اجلا، اتنا صاف اور پاک ہے کہ جس کی نظیر نہیں۔ اس نبی نے آ کر ہمیں در در سے نکالا، در در کے جگہوں سے جھکانے سے ہٹا کر ایک در کا پجاری بنایا، ہمیں حرام اور ایسی چیزوں سے جو غلاظت بھری تھی ان سے ہٹا کر ہمیں یہ پاکیزہ ماحول فراہم کیا، ہمیں مہمان نواز بنایا، ہمیں بیٹیوں کی عزت سکھلائی، ہمیں دین کی پہچان بتلائی، ہمیں خدا کی پہچان بتلائی۔ آج یہ لوگ ہم پر اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ کیا۔ اب نجاشی نے ساری تقریر سنی تو نجاشی کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے کہ تمہیں یہ سارا تقریر کی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارا نبی جادو کرتا ہے، وہ جادو والا کلام تمہارے پاس ہے، تمہیں بھی سنا۔ اس وقت حضرت سورہ مریم نازل ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں تھیں، حضرت مریم کا واقعہ تھا، کیوں حضرت جعفر تیار شروع ہوئے نا حضرت سورہ مریم کی تلاوت پڑھتے گئے، اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ اوپر دیکھا تو نجاشی کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں، اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگ چکی ہے، حال میں کھڑے سارے پادری آنکھوں سے رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس کر دو، بس کر دو، یہ بالکل وہی کتاب ہے، یہ بالکل وہی آیات ہیں، یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہمیں وہی پیغام ہے۔ لہٰذا اس نے بڑا احترام کیا، سارے تحفے تحائف واپس کیے، میں ان بندوں کو واپس کیا، یہ مجھے اچھے مہمان پسند ہیں۔ پھر اس نے خط لکھا اپنے بیٹوں کو دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ یہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، وہیں پر کلمہ پڑا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ کشتی دو آپ تک وہ خط نہ پہنچا، لیکن آپ کو وہی کے ذریعے بدلا دیا۔ پھر حضرات پہنچے، بدلا دے گا حجاجی، پھر کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، وفد آیا، آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر سنا، وہ بھی لوگ یوں اس طرح حبشہ پورے کے اندر اسلام کا۔ پھر نجاشی کا انتقال ہوا تو مدینہ نہ آ سکے، یہ نجاشی نے یہ حضور کی خدمت میں پیش کی، وہیں پر مسلمان ہوئے اور وہیں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ پر ایمان قبول کرنے والا حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس مہاں وہ انتقال کرتا، آپ اس کا جنازہ کریں۔ اب حضور مدینے میں ہیں، نجاشی کا جسد جو ہے وہ حبشہ کا، یہ روانہ جنازے کی جو ہے نا دلیل ہے جس کی بہت ساری وجوہات میں بتا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے صحابہ کی صفیں بنائیں، فرمایا میرے لیے یوں منظر ہٹا دیا گیا کہ نجاشی کے میت میرے سامنے ڈالا، اللہ نے وہ سارا پردے ہٹا کر یوں سامنے کر دیا کہ نجاشی کے میت سامنے پہ حضور اس کا ڈالا۔ یہ نجاشی کا احساس ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر معجزات ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو شرط ہے اللہ کے نبی کا معجزہ ہے اور حضور کو ویسے بھی دکھایا گیا، اب کسی بندے کی غائبانہ نماز جنازہ ہماری شریعت ہمارے کسی کا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جنازے کی شرائط میں سے ہے کہ میت کے سامنے ہونا مضبوط ہے، اگر مجھے سامنے نہیں ہے تو آپ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، سارے ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی آیت ہے اس کا سارا پس منظر یہی ہے، یہ انہی لوگوں کے بارے میں تھی، یہ لوگ دل سے نرم تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، پھر اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی کہ اللہ پورا پس منظر انہی آیات میں صرف ترجمے کے اندر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چاہتے تھے، یہ اللہ کی طرف چاہتے تھے، ایمان چاہتے تھے، اللہ نے انعام عطا کیا، اللہ نے کو جنت عطا کی، اور جنت اللہ ہر ایسے بندے کو دیا کرتے ہیں جو طلب رکھتا ہے، جو طلب رکھتا ہے کہ میں بھی اسلام کو اسلام کی پہچان کرو، اسلام کے بارے میں تھوڑا جانبین کرو، تو اللہ اس کو یہ انعام عطا کرے۔ دیکھیے پچھلی ضرورت کی آیت کے ساتھ بھی یہ ربط تھا کہ وہ نرم دل لوگ ہیں، یعنی عیسائی لوگ، نجاشی اور اس کی قوم اور اس کے لوگ۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کتاب و کلام انزل جو اتارا گیا الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک خاص رسول کی طرف، ترا اعینہم، آپ دیکھتے ہیں بہتی ہیں ان کی آنکھیں، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں
ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کب؟ مما عرفوا من الحق، جب پہچان لیا انہوں نے حق بات کو کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے. جب اللہ کے پیغمبر پر اترنے والی کتاب کو، وحی کو اس اکشا کے بادشاہ نے سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے ساتھ ساری جماعت رونے لگی. اللہ وہ نقشہ بیان کر رہے ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی آنکھوں کی طرف کی بہتی ہیں اس حق بات کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لی. یقولون، جب انہوں نے قرآن کو سنا کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین سو تو ہم کو لکھ دے، ہمیں گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے کہ ہم بھی تیرے ذات پر، تیرے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی ماننے والوں کے اندر شمار کر لے، ہمارا بھی شمار ایمان والوں کے اندر کر لے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا بات ہے کہ ہم ایمان نہ لاتے، کیا عذر ہے ہمارے لیے، وما لنا کیا ہے ہمارے لیے کہ لا نؤمن ہم ایمان نہیں لائے باللہ اللہ کی ذات پر، وما جاءنا من الحق اور اس کتاب پر، اس وحی پر جو آئی ہے حق بات لے کر، نبی کے واسطے سے جو بات ہم تک پہنچی، حق بات پہنچی، ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں حالانکہ ہمارے اوپر حق واضح ہو چکا ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ طمع کرتے ہیں، ہم یہ لالچ کرتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں أَن يُدْخِلَنَا کہ داخل کرے گا ہمیں اللہ ہمارے اس ایمان لانے کی وجہ سے، ہمارے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے داخل فرمائے گا اللہ ہمیں ربنا ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین، ایسی جماعت کے ساتھ، الصالحین جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہمارا بھی اللہ حال فرمائے گا، حشر فرمائے گا. بس اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بس عطا فرمایا اللہ نے ان کو بما قالوا جو کچھ انہوں نے مانگا، جو بات بھی انہوں نے کی اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا. اللہ نے وہ چیز عطا فرما دی جو وہ چیز مانگ رہے تھے. قالوا کہنے لگے، جو وہ بات کہہ رہے تھے اللہ نے کو عطا فرما دی. کون سی چیز؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات تجری جاری رہتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار کئی قسم کی نہریں، دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شراب کی نہریں بہتی ہیں، پانی کی نہریں بہتی ہیں، شہد کی نہریں بہتی ہیں. ایسی جنت، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے اندر، کبھی بھی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ ایمان والوں کی علامت ہوا کرتا ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ جنت بہت بڑا بدلہ ہے. یہ کس لیے ہم نے دیا؟ وَذَلِكَ اس لیے ہے جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرمایا کرتا ہے. اللہ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کے بدلے عطا کرتا ہے. انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ایمان کے بدلے جنت عطا اور جنت کے باغات عطا فرما دیے. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ مومن ہے، موحد ہے، شرک نہیں کیا، گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے اگر حقوق العباد بھی نہ ہوئے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت غالب آ گئی، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر کے جنت. اگر اللہ معاف کرے، اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. اگر کوئی بندہ جہنم میں بھیجا بھی گیا، اس نے اگر شرک نہ کیا، چوری کی، کوئی اور گناہ کیا تھا، زنا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت میں جہنم میں بھیج کر بالآخر اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، وہ بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت. یہ ایمان کی دولت ہے.
پوری کائنات کی سب سے بڑی دولت وہ آپ اور میرے دل میں موجود یہ ایمان ہے۔ اس کی قدر اللہ سے دعا مانگا کرے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اور اس ایمان کی سلامتی سے ہمیں اللہ اس دنیا سے اٹھاؤ۔ لہٰذا فرمایا وَتَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں موت دینا تو مسلمانوں والی موت دینا۔ لہٰذا یہ اللہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے کہ یہ نجاشی بادشاہ اور ان کے جو ہے نا پروردگار تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، اور اللہ کہتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے، اور جہنم کو بڑی اچھی چیز نہیں ہے، جہنم انتہائی سخت چیز ہے۔ یہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے قرآن اگر جنت کا ذکر کرے جہنم کا ذکر کرے، وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کا تذکرہ سن کر شوق پیدا ہو جائے، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں نعمتیں ہوں گی، وہاں غلمان ہوں گے، ہر قسم کا میوہ ہوگا، ہر قسم کی نہریں ہوں گی، جو مانگو گے وہ اللہ عطا کرے گا۔ ایک دیہاتی آ گیا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کھیتی باڑی سے بڑی محبت، یہ جو جنت میں جائیں گے کیا وہاں کھیتی باڑی ہوگی، یہ حال شال چلائیں گے کھیتی؟ فرمایا اللہ تک یہ بھی نہ آتا، لیکن ایک پل میں تو بیج بوئے گا، ایک پل میں ہل چلائے گا، ایک پل میں فصل کٹے گی، کٹ کر بڑی ہوگی کٹ کر ختم ہو کر دانے نکل کر ختم، یعنی اللہ تیری خواہش پورا کرنے کے لیے ایسا کرے، اگر نہ وہاں دان و شاموں کی لگانے کی ضرورت ہے، جنتی دل میں خواہش کرے گا وہ چیز سامنے جائے گی، اتنی اللہ نے عطا کرے گا۔ اور لیکن دوسرے مقام پہ آگے فرق کیا جائے، اگر کوئی اس نعمت کو سن کر نہیں مانا تو پھر جہنم بڑی سخت چیز ہے۔ شرک سے بچنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ سب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی اللہ